أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وذر الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا وغرتهم الحياة الدنيا وذكر به أن تبصر نفس بما كسبت ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع فإن تعدل كل عدل لا يؤخذ منها أولئك الذين أبصروا بما كسبوا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله من والاه أما بعد. کل جو آیات تلاوت کی گئی تھی ان میں خاص طور پر ان لوگوں سے دور رہنے کے لیے کہا گیا تھا جو دین کا مذاق اڑاتے ہیں، دین کو جھٹلاتے ہیں، غلط سلط تفسیر دین کے سلسلے میں کرتے ہیں، یعنی شریعت اسلامیہ کے سلسلے میں، قرآن کے سلسلے میں. اب جو آیت تلاوت کی گئی ہے اس آیت میں خاص طور پر ان لوگوں سے دور رہنے کی تاکید کی جا رہی ہے جنہوں نے اپنے ہی دین کو مذاق بنا دیا، اپنا دین انہوں نے ایک تماشا بنا دیا اس کو. چنانچہ ارشاد ہے وَذَرِ الَّذِينَ، ان لوگوں کو چھوڑ دیجیے، اتخذوا دینہم، جنہوں نے اپنے دین کو بنایا لعبا، کھیل، ولہوا، تماشا، وغرتہم الحیات الدنیا، دنیاوی زندگی نے انہیں دھوکے میں رکھا. اللہ تعالیٰ نے یہاں پہلی بات تو بتائی کہ ان لوگوں سے دور رہیے جو اپنے دین کو محض کھیل اور تماشا بناتے ہیں. لعب کہتے ہیں ایسا کھیل، ایسا تماشا جس میں کوئی فائدہ نہیں، اور لہو کہتے ہیں وہ غیر مفید چیز جو دین سے بھی غافل کر دے، اللہ کی یاد سے بھی غافل کر دے. اور لعب کا مطلب بے فائدہ چیز ہے، تماشے کی چیز ہے جس کا کوئی نہ دنیا میں فائدہ ہو نہ آخرت میں فائدہ ہو. اور لہو وہ چیزیں جو شریعت سے غافل کرنے والی، شریعت سے، دین سے دور رکھنے والی. تو کچھ لوگ ایسے ہیں جو دین کو محض ایک تماشے کی چیز بناتے ہیں. ہمیں دور جانے کی ضرورت نہیں، اپنے ملک میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ان کے یہاں دین کا تصور کیا. ان کے تہواروں میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ رنگ پھینکنا، ناچنا، گانا، شراب پینا، جوا کھیلنا، اس طرح کی جو چیزیں ہوتی ہیں اس کو انہوں نے دین کا نام دیا. دینی تہواروں میں یہ سب چیزیں ہوتی ہیں. مذہبی باتیں بھی اس کو بھی گانے کی شکل میں، میوزک کی، باجے کی شکل میں پیش کیا جاتا ہے. تو اس طرح سے جو لوگ دین کو ایک تفریح کی چیز بناتے ہیں، تماشے کی چیز بناتے ہیں، کھیل کی چیز بناتے ہیں، غفلت کی چیز بناتے ہیں، کہا آپ ان سے دور رہیے، اس لیے کہ آپ بھی ان کے ساتھ رہیں گے تو ان کی دیکھا دیکھی آپ کے اندر بھی وہ چیزیں شامل ہو جائیں. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جو لوگ مذہب کو ایک مذاق کی چیز بناتے ہیں، تماشے کی چیز بناتے ہیں، ان کے تہواروں میں اور ان کی مذہبی چیزوں میں ہم شریک نہیں ہونا چاہیے. وجہ اس کی کیا ہے؟ وغرتہم الحیات الدنیا، غر کہتے ہیں دھوکے میں رکھنا. ان کی دنیاوی زندگی نے انہیں دھوکے میں رکھا. اور دنیاوی زندگی کو سب کچھ سمجھتے ہیں، آخرت کا تصور ان سے ختم ہو چکا. دنیا میں جو ان کو طاقت ملی، قوت ملی، صحت ملی، دولت ملی، عیش و عشرت کی چیزیں ملی، اسی کو سب کچھ سمجھا اور اس کی وجہ سے بھی دھوکے میں پڑا رہا. آخرت کو بھول گئے، اللہ کے سامنے جواب دہی کے احساس کو بھول گئے. اس کی وجہ سے دین کا، شریعت کا ان کے نزدیک کوئی احترام نہیں رہا.
کوئی خاص تصور نہیں رہا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ایسے لوگ جو دنیاوی دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں اور تماشے کو دین بنا رہے ہیں، ایسے لوگوں کو آپ ڈرائیے، آگاہ کیجیے، آخرت کے عذاب سے انہیں ڈرائیے۔ کتنی دیکھیے اللہ کو لوگوں سے محبت ہے، کتنی شفقت ہے ان پر، کہ جو اس کے دین کا مذاق اڑا رہے ہیں، شریعت کا مذاق اڑا رہے ہیں، ان کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ ان کو بھی آپ نصیحت کیجیے۔ ذکر یذکر کے معنی نصیحت کریں، وذکر بھی، اس کے ذریعے سے ان کو نصیحت کیجیے، یعنی قرآن کے ذریعے سے، دین کی باتوں کے ذریعے سے۔ ان تبصل نفس بما کسبت، ابصر یبصر قید کرنے کو بھی کہتے ہیں، ہلاک کرنے کو بھی کہتے ہیں، کہ کوئی نفس اپنے کرتوت کی وجہ سے گرفتار ہو جائے، یعنی آخرت میں جب اس کو جہنم میں روک دیا جائے، گرفتار کیا جائے، اس سے پہلے ان کو نصیحت کیجیے۔ وَذَكِّرْ بِهِ أَن تُبْصَلَ نَفْسٌ بِمَا كَسَبَتْ، کہ کتنی اللہ کی مہربانی اس کے اندر نظر آتی ہے، بندوں پر کتنے مہربان۔ کہا کہ ان کو قرآن کے ذریعے سے نصیحت کیجیے، ایسے لوگوں کو دین کا مذاق اڑاتے ہیں، دنیا کے دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں۔ قبل اس کے کہ ان تبصل نفس بما کسبت، کہ ہر نفس اپنے کرتوت کی وجہ سے گرفتار کیا جائے، جہنم میں ان کو روک دیا جائے، اس سے پہلے ان کو نصیحت کیجیے، سمجھائیے۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جو لوگ دین کو، اپنے دین سے دور ہیں، دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں، دنیا میں، دنیا کی رنگ رلیوں میں مست ہیں، تماشے میں پڑے ہوئے ہیں، ان کو بھی حکمت سے نصیحت کرنا چاہیے۔ وہ بھی بیچارے لاشعوری کی وجہ سے، انجانے میں، نہ جانتے ہوئے اس طرح کی چیزوں میں پڑے ہوئے ہیں، تو ان کو جب نصیحت کیا جائے گا، اچھے انداز میں ان کو بتایا جائے گا، ممکن ہے کہ اس سے ان کو اپنی کمزوری کا احساس ہو جائے اور وہ اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے۔ چنانچہ ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ ایسے لوگوں کو جب نصیحت کی جاتی ہے، سچائی ان کے سامنے کھول کر بیان کی جاتی ہے، وہ متاثر ہو جاتے ہیں اور توبہ کر بیٹھتے ہیں۔ لیس لہا من دون اللہ ولی ولا شفیع، ولی کہتے ہیں حامی، مددگار، شفیع کہتے ہیں سفارش کرنے والا، ریکویسٹ کرنے والا۔ کہا کہ لیس لہا من دون اللہ ولی ولا شفیع، اس کے لیے اللہ کے علاوہ کوئی حامی نہیں ہوگا، کوئی سفارش کرنے والا نہیں ہوگا۔ یعنی جب اللہ کے دربار میں حاضر کیا جائے گا، جہنم میں ڈالنے کا فیصلہ ہوگا، کوئی سفارش کرنے کے لیے نہیں آئے گا، کوئی مدد کے لیے نہیں آئے گا، جیسا کہ دنیا میں تصور ہے، خاص طور پر ان لوگوں کا جو اپنے دین کو تماشا بنائے ہوئے ہیں، کہ ان کے یہ بت ہیں، ان کی یہ مورتیاں ہیں، وہ ان کی سفارش کریں گے، یا پرانے لوگ جو ہیں وہ ان کی سفارش کریں گے، مردہ جو لوگ ہیں وہ ان کی مدد کریں گے۔ یہ جو ان کا تصور ہے، اس تصور کو توڑتے ہوئے اللہ نے کہا جب اللہ کا عذاب آئے گا، اللہ کے عذاب میں گرفتار کر دیے جائیں گے، تو کوئی سفارش کرنے کے لیے نہیں آئے گا، کوئی مدد کرنے کے لیے نہیں آئے گا۔ وَإِن تَعْدِلْ كُلَّ عَدْلٍ لَا يُؤْخَذْ مِنْهُ، عدل یعدل کہتے ہیں عوض میں کچھ دینا، معاوضہ دینا۔ اگر وہ ہر چیز کو معاوضے کے بدلے میں دیں گے تو ان سے قبول نہیں کیا جائے گا۔ فدیے کے طور پر دنیا میں ہوتا ہے نا کہ یا تو کوئی آدمی سفارش کرتا ہے یا آدمی کچھ دے کر اپنی جان چھوڑاتا ہے، فدیہ دے کر، پیسہ دے کر اپنی جان چھوڑاتا ہے، تو وہاں ایسا ہوگا نہ کوئی سفارش کر سکے گا اللہ کے پاس، نہ کوئی مدد کرے گا اللہ کے مقابلے میں، نہ اگر یہ کوئی اللہ کے لیے، اللہ کے سامنے معاوضہ پیش کرے جان چھڑانے کے لیے، وہ معاوضہ بھی پیش نہیں، قبول نہیں کیا جائے گا۔ یعنی اللہ انہیں ایک مرتبہ گرفتار کر لیا تو کوئی چیز اس کو چھڑا نہیں سکتی، نہ پیسہ چھڑا سکتا ہے، نہ کسی صاحب حیثیت والے کی سفارش چھڑا سکتی، کچھ بھی نہیں ہے۔ اولئک الذین ابصروا بما کسبوا، آخرت کا تصور اللہ سامنے لا رہے ہیں، یہی لوگ ہیں جو اپنے کرتوت کی وجہ سے گرفتار کر دیے گئے، ابصروا مانے گرفتار کر دیے گئے، روک دیے گئے، بما کسبوا، کسب کہتے ہیں کمانا، اپنے کرتوت کی وجہ سے جو کچھ دنیا میں کیا ہے اس کی وجہ سے گرفتار کر دیں گے۔ آخرت میں جو پکڑا جائے گا ان کے اپنے کرتوت کی وجہ سے پکڑا جائے گا۔
لہم شراب من حمیم، جب جہنم میں ڈال دیا جائے گا تو کھولتا ہوا پانی، گرم گرم پانی ان کو پلایا جائے گا۔ حمیم کہتے ہیں انتہائی گرم، آدمی اس کا ایک گھونٹ بھی پی لے تو اندر کی جو کچھ چیزیں وہ جل جائیں۔ تو اسی لیے کہا لہم شراب من حمیم، انتہائی کھولتا ہوا گرم پانی وہاں پر ان کو پلایا جائے گا۔ وعذاب علیم، اور دردناک عذاب ہوگا۔ علم درد کو کہتے ہیں، علیم کہتے ہیں انتہائی درد، انتہائی تکلیف دہ اور دردناک عذاب ہوگا۔ کیوں ہوگا؟ بما کانوا یکفرون، جو کفر کیا کرتے تھے دنیا میں، اللہ کی نافرمانی کیا کرتے تھے، شرک کیا کرتے تھے، شریعت کو جھٹلاتے تھے، مذاق اڑاتے تھے شریعت کا، شریعت کو تماشا بنانا چاہتے تھے، اس کی وجہ سے ان کو عذاب دیا جائے گا۔ بہرحال اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ بات واضح کر دیا کہ دین جو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے ذریعے سے اور اپنی کتاب کے ذریعے سے ہمیں بتلایا ہے وہی دین ہے۔ اس کے علاوہ جو بھی دین کے نام پر لوگ تماشا کر رہے ہیں وہ صرف کھیل کود اور تماشا ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ دوسری چیز بتائی کہ دنیاوی چیزوں میں گرفتار ہو کر آخرت کو بھولنا نہیں چاہیے، اور یہ جتنی بھی غفلت کی چیزیں ہوتی ہیں یہ دنیا کے دھوکے کی وجہ سے ہوتی ہے۔ تیسری چیز بتایا کہ جتنا بھی انسان گنہگار ہو اس کو آخرت کی پکڑ سے پہلے دنیا میں نصیحت کرنی چاہیے تاکہ حجت تمام ہو جائے۔ چوتھی چیز بتائی کہ آخرت میں جب اللہ کی طرف سے پکڑ ہوگی کوئی سفارش نہیں کر سکے گا، کوئی بچا نہیں سکے گا، کسی کا کوئی فدیہ یا عوض قبول نہیں ہوگا۔ چوتھی جو چیز بتائی کہ وہاں پر دردناک عذاب ہوگا، کفر کی وجہ سے ہوگا۔ تو یہ جو بھی ہوگا یہ ان کے اپنی بدعملی کی وجہ سے ہوگا، اللہ کی طرف سے کسی پر ظلم نہیں ہوگا۔ تو اس لیے اس وقت کے آنے سے پہلے، وہاں کی بربادی سے پہلے ہمیں خود اپنی بھی تیاری کرنی ہے اور اپنے بھائیوں کو بھی بچانے کی فکر کرنی ہے۔ اللہ تعالی ہم سبوں کو توفیق دے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک